اب اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نفاذ اسلام کے سلسلے میں پچھلے 7 سالوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ہم نے عملاً اس نظام کی پہلی اینٹ رکھی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی نظام کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے۔ تقریباً سبھی قوانین اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھالے جا چکے ہیں۔ اسلامی حدود اور زکوٰۃ و عشر کے قوانین رائج ہو چکے ہیں۔ حکومت کے زیر انتظام چلنے والے تقریباً نصف درجن مالیاتی اداروں سے سود کی لعنت ختم کی جا چکی ہے۔ نفع نقصان اور شراکت کی بنا پر کاروبار کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک کو سود کی لعنت سے یکسر پاک کرنے کی منزل قریب آ چکی۔ اسلامی نظام عدل کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت پہلے ہی کام کر رہی ہے اور ضلع کی سطح پر قاضی کورٹس قریب قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان سب اقدامات کے اپنے اپنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن نفاذ اسلام کے جس پہلو سے مجھے دلی اطمینان ملا ہے وہ نظام زکوٰۃ و عشر ہے۔ اس نظام کے تحت اب تک تقریباً 350 کروڑ روپے تقریباً 82 لاکھ مستحقین میں تقسیم ہو چکے، جن میں 60 لاکھ بیوائیں، 6 لاکھ اپاہج اور 3 لاکھ یتامہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ فنڈ سے دینی مدارس کے 70,000 طلباء کی مالی امداد کی گئی اور 1 لاکھ سے زائد معذور افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا گیا۔ یہ اعداد و شمار کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ لیکن اگر آپ ایک ایک فرد کے پیچھے اس کی المناک داستان اور انگنت دکھوں کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ لاکھوں عورتیں، بچے، یتیم، بیواؤں کی داد رسی اور حاجت روائی کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ میں اس کارنامے کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا ہوں، میں حکومت کے سر بھی اس کا سہرا نہیں باندھنا چاہتا ہوں، میں اس کی داد ان صاحب نصاب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ زکوٰۃ دی، اور نظام زکوٰۃ کے ان مخلص کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کسی معاوضے یا لالچ کے بغیر یہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل میں شامل ہر فرد کو جزائے خیر دے اور اس نظام کو اور زیادہ مفید اور مؤثر بنائے، آمین۔ نظام اسلامی کے سلسلے میں پچھلے دنوں ایک اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور وہ تھا اینٹی قادیانی آرڈیننس کا نفاذ۔ اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے۔ اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے، لیکن اس بہت اچھے اقدام کا ایک منفی پہلو بھی نکلا ہے، اور وہ یہ کہ بعض علماء حضرات اور خطیب صاحبان نے اس قانون کی آڑ میں فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی، جو ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ میں اسلام کے مبلغوں، واعظوں اور خطیبوں سے بڑی مؤدبانہ مگر پرزور گزارش کروں گا کہ جس واعظ، جس کلمے، جس فعل یا تبصرے سے فرقہ واریت کو ہوا ملے وہ اسلام کی خدمت نہیں، اس کے ساتھ سراسر زیادتی۔ اسلام اتحاد اور یگانگت کا دین، اسلام صلح اور سکون کا دین، یہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اسلام کے اس پیغام پر صدق دل سے عمل کریں گے اور فرقہ واریت کی وبا کو ہر قیمت پر دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملک میں انتخابات اور اسلامی جمہوریت کے سلسلے میں صدر مملکت نے کہا کہ ملک میں انتخابات ضرور ہوں گے اور نئی قومی اسمبلی مجلس شورا کے نام ہی سے بنے گی۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب اسلامی جمہوریت کس طرح آئے گی اور کب آئے گی؟ میں اس کی وضاحت اپنی 12 اگست سن 1983 کی تقریر اور 12 مارچ سن 1984 کے پشاور کے جلسہ عام میں کر چکا ہوں۔ میں ان تقاریر میں واضح کہہ چکا ہوں کہ ملک میں انشاءاللہ جمہوریت آئے گی،
لیکن یہ اسلامی رنگ کے ہوں گے۔ ملک میں انشاءاللہ انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن ان میں چور، اچکوں، شرابیوں، زانیوں، بدکاروں، اسمگلوں، ملک دشمن عناصر کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئی قومی اسمبلی مجلس شورا کے نام سے بنے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ارکان کے انتخاب کا معیار ان کے ذاتی کردار اور جذبہ خدمت ہوگا، نہ کہ محض حفظ اقتدار یا مال و دولت یا خاندانی اثر و رسوخ۔ آئندہ کی مجلس شورا جو ہے انشاءاللہ وحدت ملت اسلامیہ کی آئینہ دار اور پیشہ ورانہ اجارہ داریوں سے آزاد ہو۔ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں جو افراد امور مملکت سنبھالیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلکار ہوں گے، اور یہ کہ آئندہ انتخابات سے پہلے آئین کو تمام فکری تضادات سے پاک کر دیا جائے گا اور اگلے انتخابات اسلامی شریعت کے عین مطابق ہوں۔ جناب چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 اگست 1983 کے اعلان کے مطابق جو ہی اسلامی جمہوری منزل کی طرف پیش قدمی کی، ایک خاص حلقے کی طرف سے اس کی مخالفت شروع۔ ستم کی بات تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والوں میں جو لوگ پیش تھے وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار کہتے، یعنی انہوں نے اپنی جو مہم کا نام رکھا وہ بحالی جمہوریت کی مخالفت اور جمہوریت کے نام پر مہم چلائی جا رہی۔ ہم نے اس کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ عناصر جمہوریت کے داعی ہونے کے باوجود اسلامی جمہوریت کے مخالف، کیونکہ اسلام نے جمہوریت کا جو معیار مقرر کیا ہے اور جس معیار کے مطابق ہم اگلے انتخابات کرانے کا پروگرام رکھتے ہیں، اس میں ایسے افراد کو اپنی جگہ نظر نہیں آتی تھی جو آج تک اپنے علاقے کی نمائندگی کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ اسلام کسی ایسے حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک نمائندگی اور بیعت کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے تقوی، جذبہ خدمت یعنی خوف خدا، اور اس کی مخلوق کی خدمت کی تڑپ۔ جو کوئی بھی اس معیار پر پورا اترے گا نمائندگی کا طلبگار ہوگا، اس میں ضروری، اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا اور جو نمائندگی کا طلبگار ہوگا، میرے اپنے نقطہ نگاہ سے اور جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں ضرور ذاتی مفاد کی بو ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو شخص ذاتی مفاد کی خاطر جاہ و مرتبہ چاہے اس پر اعتبار مت کریے۔ اور لوگ بھانپ گئے کہ بحالی جمہوریت کے اس نام نہاد تحریک کے پیچھے اصلی چہرے کون؟ لہذا یہ انکشاف ہوتے ہی نہ صرف دوسرے صوبوں سے اس تحریک کا ساتھ دینے کا ارادہ ترک کر دیا گیا، بلکہ سندھ کے محب وطن عوام نے بھی اس سے قطع تعلق کی۔ لہذا یہ تحریک جس منفی جذبے کے تحت شروع ہوئی تھی اسی منفی نتیجے پر ختم ہوئی، اور اگر اس کا کچھ اثر ہوا تو یہ کہ کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے، کئی بہوؤں کے سہاگ لٹ گئے، کئی بچے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ناحق خون کس کے سر؟ اس المیے کا ذمہ دار کون؟ ان سے کون سوال پوچھے گا اور وقت انہیں کیا سزا دے گا؟ مجھے اس نام نہاد تحریک کے دوران متاثر ہونے والے گرانوں سے ہمدردی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا